ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه السد في جامها تجمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات محترم، استاد العلماء، فخر الصلحاء، سند الاتقیاء، حضور قبلہ علامہ مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، مینوں الحمدللہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ دے در اقدس تے آپ دی قدم بوسی نصیب، آپ نے بڑیاں دعاواں نال نوازیا، اللہ آپ کے درجات بلند فرماوے. صاحبزادہ قبلہ علامہ شبیر احمد صاحب، علامہ عبداللطیف صاحب، علامہ عبدالحمید چشتی صاحب، علامہ رضا المصطفیٰ صاحب، علامہ عطاء المصطفیٰ صاحب، علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، اللہ انہاں برادران نو سلامت با کرامت رکھے. حضرت صاحب قبلہ نے حکم دیتا ہے کہ بڑے بڑے جید عالم آنے تم ہی سبق سنان واسطے آ جائیں. الحمدللہ میں حاضر خدمت ہاں تے گلاں دا وزن کرنے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قوام الدنیا باربعۃ اشیاء، چار چیزاں نال دنیا قائم ہے، بعلم العلماء، عالماں دے علم نال، بدعاء الفقراء، فقراء دی دعا نال، بسخاوت الاسخیاء، سخیاں دی سخاوت نال، بعدل الامراء، صاحبان اقتدار دی عدالت. انہاں چار شخصیات دی وجہ تو دنیا دا قوام اور قیام ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علی سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جیڑا میری سنتاں دی محافظت کرے اللہ اس نو چار عزتاں دے. حسن الخاتمہ، فوت بعد وچ ہوندا ہے نبی پاک دا دیدار پہلے. صحت الرزق، رزق دی فراوانی عطا کر. الہیبت فی قلوب الفجرہ، بدماش چور چکے لوگاں دے اندر اس اللہ والے دے قدرتی روب. المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگاں دے دلاں دے اندر اس اللہ والے دی محبت. یہ تواڈا حدیث تے ہی سبحان اللہ تے میں تقریر کر لئی. سبحان نعرہ تکبیر، اچھا بول سو تقریر ہونی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، نبی پاک علیہ السلام فرماندن ندر اللہ عمران سمع مقالتی فحافظہا وواہا وعدہا کما حافظہ. فرمایا جیڑا میریاں سنتاں نو محفوظ کر لوے، میریاں حدیثاں سن کے محفوظ کرے، او دیاں خوشیاں دا ضامن میں محمد پاک. تیسری حدیث پڑھی ہے، چوتھی پڑھ رہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. بندہ اپنے دوستی دین تے ہوندا ہے، سوسائٹی بدل دیے. سونے نے فرمایا یاری لان لگیاں ویکھنا کہ دے دین نہ دے بیٹھے. محبت تے یاری لانی ہے تا دین دارا نال لاویں، بے دینہ نال نہ. چوتھی حدیث پڑھی یہ پنجویں پڑھ رہے. یاری یارے دے نا دیاں یاراں تو پڑھنا چاہتا. کیا بات ہے.
بڑی عظیم حدیث پڑھ رہے ہیں، ہر حدیث سچا موتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تسی رات نو اتے ویکھو تانوں تارے چمکدے نظر آندے نے، جے فرشتے تھلے ویکھن تو انہاں نوں عالم چمکدے نظر وقروا علماء امتی فإنہم نجوم الارض۔ چھویں حدیث پڑھ رہے ہیں معدن التقوی قلوب العارفین، فرمایا جڑے عارف لوگ ہوندے نا انہاں دا دل تقوی دی کان، سونے دی کانی چو سونا، چاندی دی کانی چو چاندی، نمک دی کانی چو نمک، اللہ والیاں دے سینے دے وچوں تقوی بڑھا۔ چھویں حدیث پڑھی یہ ستویں پڑھ رہے، اتنے ڈلے سبحان اللہ کی نہیں پڑھا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوندے لوگ ڈنگراں دی زندگی گزار دے، انسانیت دی رمق ہے صدقہ انہاں علماء۔ اٹھویں حدیث پڑھ لولا القرآن محفوظا فی صدور الناس لہلکت الدنیا وما فیہا، اگر لوگاں دے سینے دے اندر قرآن دی نعمت محفوظ نہ ہوندی دنیا برباد ہو جاندی، دنیا آباد ہے تو صدقہ علماء سادہ۔ نامی حدیث پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ تعالی اذا تقرر علی اللسان تقرر فی القلب، رب دا ذکر کردیاں 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 جدہ زبان تے پک جاندہ ہے پھر دل وچ اتردہ ہے، زبان بند بھی روے انہاں دا دل کردہ ہے اللہ 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 اللہ۔ اینو تو سونے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیض ہی پہنچے، آپا نو ہی پہنچے۔ دسویں حدیث سبحان اللہ کو الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک، فرمایا بادشاہ دا حکم عوام الناس تے چل دے، عالمہ دا حکم بادشاہاں تے چل دے، اے علماء شہنشاہاں دے بھی شہنشاہ۔ جہانگیر نو کہیں سدھا کیتا ہے مجدد الفسانی، اورنگزیب عالمگیر نو کہیں سدھا کیتا ہے، شاہ جہان نو کہیں سدھا کیتا ہے، باندے حجرے چند نظر انہاں مریداں تے رکھ کے بادشاہاں دے کجیاں دور کرتا۔ 11ویں حدیث پڑھ رہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے من اراد ان ینظر کیف منزلتہ عند اللہ فلینظر کیف منزلت اللہ عندہ، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں ویکھاں رب دی بارگاہ دے اندر میرا کتنا مقام ہے، وہ اپنے دل وچ ویکھے کہ او دے دل وچ رب دا کتنا مقام۔ 11 حدیثاں میں پڑھیاں تے 11 اور پڑھ لی۔ یہ جڑے سانو کہندے نا بخاری کی حدیث دکھاؤ، سیاستہ کی حدیث دکھاؤ، اپنی واری آسان تے کہندے حدیثاں پیش کرو تو میں تو 11 کر دیتی ہیں، 11 اور کرنی ہیں، اپنی واری یہ تقریر پہ ہوندی اللہ باج نہ غیر پکار تے ایک دن مر جائیں گے، یہ تقریر ہوگی اللہ باج نہ غیر پکار تے ایک دن مر جائیں گی، میں کہ لیلا یاری والے دانا تے ڈوبی ہوئی۔ اتنے ڈلے سبحان اللہ تقریر نہیں ہونی۔ اے جڑے وہابی پھر دے نا انہاں نو حدیث پڑھان دا حق ہی نہیں، سیاستہ نہیں پڑھا سکتے، کیوں؟ سیاستہ دے مؤلفین و جامعین یا مجتہد ہیں یا مقلد ہیں،
تو تا تقلید و شرک کہنا ہے، کس منہ نال بخاری پڑھانا ہے؟ پہلے مقلد بن، پیچھے آ کے بخاری شریف۔ بزام خیش معاذ اللہ مشرک دی کتاب پڑھا رہے ہیں، تقلید نو شرک میں پھر بخاری پڑھا میں، پہلے تقلید نو ایمان مان پھر بخاری دی اجازت ہے۔ ایڈے کوئی کملے نہیں، نماز کہندے نے پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، تقلید تو ہو گئی، لیکن چلو پھر ہوندا کی پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، یہ مطلب ہے اسی امام دی تقلید کرنی ہے، جو امام کرے گا اسی وہ کریں۔ تے کملے کوئی ایڈے نہیں بھائی امام سورت پڑھے تو کہندے او دی پڑھی ہوئی ساڈی ہو گئی، تے جے او الحمد پڑھے تو کہندے تو وکری پڑھ اسی وکری پڑھنی ہے، سانو تیرے اوتے اعتبار کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ نعرہ حیدری، مفتی عام یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے میرا ایک وابی نال مناظرہ ہو گیا فاتحہ خلف الامام تھے، میں حدیث پاک پیش کی تھی کہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات، امام دا پڑھنا مقتدی دا پڑھنا۔ وابی مولوی کہنے لگا اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے ابراہیم جوہنی، وہ ضعیف راوی کذاب ہے۔ مفتی صاحب نے بڑا جملہ فرمایا، وہ فرمایا کملا ٹبور جس لئے حدیث امام اعظم پاک نے صحابہ کو لئی آئی جوہنی تا پیو دی کانڈے چی نہیں آیا، حدیث کی نہیں جائی۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمجھ نامی آوے سبحان اللہ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی گل کے میں کر رہے اچھی آواز ایویں ماری جانی اے جی چشتی جی، میں کہ جی جنازے کے بعد دعا نہ مانگو، میں کہ کیوں؟ کہ ویچ منگی گئی، تو جب نماز جنازہ کے اندر دعا مانگی جا چکی ہے تو بعد میں کیا ضرورت ہے؟ میں کہ کی خیال ہے دعا تو بعد دعا بد دعا بن جانا؟ بہت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پہلی دوئی دعا تے تا نظر رحمت فرماندہ ہی نہیں، تیسری دعا تے اللہ فرماندہ یا ملائکتی قد استحییت من عبدی لیس لہ غیری، تیسری باری آگے ہون میں نو شرم آگئی ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، حیدر 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 حیدر، ماشاءاللہ 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 جاگ رہے ہو؟ کیا بات جگالتا جناب، اسی تین دعاواں کم از کم منگنے ہیں، ایک جنازے دے وچ، ایک جنازے تو بعد، ایک قبرستان، کوئی تو قبول ہو کیا بات، کیا لیکن ایک کام میں بڑے عالم میں تہاں جٹ بتھان اللہ دیا سدھی کرنی ہے، جیڑا مولوی آکھے کہ جنازے بعد دعا نہ منگو او دی دعوت کرو، دیسی ککڑ ویچ بوک مرچاں دا، تے جیسے لے مرچا پٹے نہیں تھے آکے پانی دے انہوں کا پانی سالن دے اندر موجود ہے پچھے مل سے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، علامہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب،
ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. گلاں نوٹ کر شہزادگان دی طرفوں میں فیضان تانوں پیش کر رہے ہیں اور گلاں دا وزن کر بیٹھے ہوتے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جیڑا مولوی کہے نا بھئی 3 طلاقاں بھئی یک وقت دتیاں گئیاں ایک بندی ہے او دا صحابہ نال کوئی تعلق نہیں. واہ. 03689505 میرا نمبر ہے. کسے مولوی نو کھرک ہوئے تو ڈائریکٹ میرے نال گل کر. کنو ویچن والے یا کیلے ویچن والے بیٹھے ہوندے مولوی پہنچ جاندے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں کہ کیلے ویچن والا تین دسے سی چشتی صاحب کس بیماری دا علاج جاگ رہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں ذہن اپنے عقائد کسے لغت دے اندر بھی 3 1 نہیں. کوئی لغت دکھا دے بے 3 دی گنتی 1 بن گئی. سعودی عرب جنہ دے ریالاں تے پلدے ودے ٹپدے ودے اوہی 3 طلاقاں نوں 3 گن دے. اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک ذات نے ساریاں احادیث کریمہ جمع کر کے اتر دیتا امت نو کہ بیک وقت دیتیاں گئیاں 3 ہون گیاں. جڑا 3 نو 1 کہے او دا عمر پاک نال کوئی تعلق. اسے واسطے انہاں ظالمہ لکھ دیتا ہے کہ قول صحابی لے سب حجت. او بیٹھے ہو لیکن اے بڑے عالمہ دا کم آپ مرشد بھی کرنے. جیڑا مولوی آکھے بھی 3 1 بن دیاں او دے کول 3 لاکھ ادھارا لو واپسی 1 کرو 2 رڑک جاؤ جی 3 دیتے ہیں. انہوں نے کہا اگر طلاق دی گنتی ہے 3 1 کے تو ایتھے گو پپتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جاگ رہے. میں حلفن کہہ سکنا اللہ دے پیاریاں دی قدم چوم کے قسم خدا دی اساڑے اکابرین اولیاء اللہ صلحاء علماء یہ اپنی مرضی نال جان دے دنیا تو مرضی نال جان دے. گھبرا گئے کوئی چھوٹا مولوی وڈی گل کر بیٹھا پتہ نہیں توڑ چاڑے جانے. اکابر بیٹھے نہ پہ توڑ چاڑ. کلیم اللہ پاک کل ملک الموت آئے کیویں جی روح لینی تھپڑ گھات کے دیتا تینوں جرات کیویں ہوئی. بخاری شریف واپسی گئے ملک الموت اللہ نو عرض کر دین یا رب انکا ارسلتنی الى عبد یا الى عبدکا لا یرید الموت. بے نیاز جو ہوئے ہوں ایو جے بندے کل گھلی آئی جے دا مرن دا ارادہ ہی کوئی. ملا تیری موت اضطراری ہے نبی اور ولی کی موت اختیاری. حالی تو آخنا ہے بابے شاہ کوئی نہیں ہے تو ملک الموت نو تھپڑ مار کے واپس کرو. سبحان اللہ. بخاری شریف میں سجے لفظ ہیں حدیث قدسی جڑی پڑھ دیو کہ اللہ آزاد دے اندر خاص طاقت عطا کردا ہے جس لئے نوافل دے ذریعے قرب ہوندا ہے. اس حدیث کے آخری لفظ ہیں بڑے عظیم. اللہ پاک فرماندے ما ترددت فی شین انا فاعلہ. اللہ پاک فرماندے میں کوئی کام کراں مینوں تردد نہیں ریب نہیں شک نہیں میں اس تو پاک ہاں. کا ترددی ان نفس المؤمن جدو مومن دی موت دا وقت آوے تو مینوں اپنے شایان شان تردد ہوندا ہے کہ یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ. میرا بندہ دنیا چ رہنا چاہتا ہے وہ مکروہ نو موت نو مکروہ سمجھدا ہے تے جیڑی چیز میرے بندے نو چنگی نہ لگے مینوں بھی چنگی لگدی نہیں. جب تک میرا بندہ موت تے راضی نہ ہوے میں موت ملک الموت بھیجدا نہیں. تو آنا بابے شے کوئی نہیں اللہ نے موت انہاں دے اختیار ہی دے چھڑی ہے. مرن پہلا مجمع ویکھیا نہ جان دیندے نہ سبحان اللہ. چھلا ڈھیر سٹیندے نہیں سبحان اللہ تھوڑا. سبحان کوئی اللہ. مسئلہ نہیں میں قدم چومنے آنو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اتھو جاواں گے تے کیڑے پاسے جاواں. ماشاءاللہ. لولا العلماء اولیاء فلیس للہ ولی. امام اعظم پاک فرما رہے ہیں
اگر عالم با عمل ولی نہیں تو پھر دنیا چ ولی ہے ہی نہیں۔ مفتی یاما یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماندے ہیں جس ولی نے ولایت چھپاونی ہوئے وہ مولوی بن گیا۔ علامہ ابن سیرین کوئی بندہ ہے حضور میں ویکھیا ہے کہ میں خواب وچ عرش نو کندھا دے رہا، فرمایا کوئی وڈا عالم فوت ہوئے گا او دی چار پائی نو تو کندھا، جنوں سائنس دا ہیضہ ہو جاوے نا یہ مولوی معاشرے پر بوجھ ہیں، ہم کماتے ہیں یہ کھاتے ہیں۔ دیکھیں میں کہ مولانا ٹھیک آکی اپ ٹو ڈیٹ صاحب مسٹر صاحب بالکل ٹھیک آکی، یہ مولوی معاشرے تے بوجھ ہیں جنہیں کیویں مکہ تیری ماں دا نکاح جو تیرے پیو نال پڑھا، یہ نکاح نہ پڑھا میں نہ جے گٹر وچ نہ پیو میں آپ ناراض ہو گئے، سینے دا زور لاؤ گے تو جدی آواز اٹھی ہو رزق وچ برکت عمر صحت پکا نمازی بن جاوے، قسم خدا دی چپ کے کہنا ساڈے قبراں جان تو بعد مٹی وچ مٹی نہیں ہوندے، نبی پاک دی کچہری ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے سچے صحابی سونے مؤذن، موت دا وقت آیا، بیوی کہنے لگی واہ حسرتا واہ ویلا واہ حربا، آپ نے فرمایا لا تقولی واہ حربا بل قولی واہ تربا، یہ لگتا نہ سنا، وین نہ کر، افسوس دے لفظ نہ کہے، حسرت نہ لیا، مینوں مبارک بل قولی واہ تربا، بلال مبارک ہوئے، میرے سر دا تاج تیرے جیسا جدا ہوئے مبارک دے ماں، فرمایا القا غدن محمدن و صحابہ، تیرے کل جدا ہو کے میں مٹی نہیں ہونا، صحابہ دا دیدار کراں گا، نبی پاک دی اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ موضوع تو معراج شریف دا پر میں سونے نو نظرانہ دینے بیٹھ گیا، معراج شریف دی ایک دو گلاں میں پیش کرنا، پہلے سادی گفتگو، چشتی میں کہتے وہ جی مٹی کھا جاتی لوہے کو کھا جاتی تو بندہ کہاں قبر میں سلامت رہتا ہے؟ میں کہ سچی حدیث ہے، لا یدرع عنہ حشرات الارض، اللہ فرماندہ ہے جبریل جی اعلان کر دے کہ کوئی کیڑا مکوڑا سب بٹھواں اس قبر والے پاسے نہ آوے، ایتھے میرا غلام ستا ہوئے، میرے محبوب دا عاشق ستا ہوئے تھے، خبردار اس قبر کوئی سب بٹھو نہیں جی مٹی کھا جاتی ہے، اصولی بات ہے۔ میں کہ صحابہ کاف تا 309 سال غار دے وچ مٹی دے اتے ستے رہے، انہاں دے تا کپڑیاں نو مٹی نہیں کھا دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال زمین دے اتے ستے رہے، بلہ بستہ میں 100 سال جتی نو مٹی نہیں کھا دی، اٹھے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، پیارے 100 سال گزر گیا، ویک بلہ بستہ میں آتام 100 سال گزر گیا، روٹی بھی انہیں تازی پئی، انگوراں دا نچوڑ بھی انہیں فرش، حالی تینوں قبر دی حیات سمجھ نہیں ہے، بے نیاز نہ ہویا، روٹی بھی تازی انہیں پئی گرم، نچوڑ بھی فرش ہے، میری سواری دراز گوش حمار مقدس گدھا مبارک وہ کیتے، فرمایا انہوں مٹی کھا گئی، ان عالم بیٹھے عبارت الناس، اشارت الناس، دلالت الناس، مقتضاء الناس، 4 طریقے نال قرآن حدیث جو مسئلے نکل دیں، اشارت الناس نال ثابت ہویا اللہ دا پیارا زمین دے اتے ہوئے تھلے ہوئے مزارے چوے غارے چوے انہوں مٹی نہیں کھاندی، کھوتے انہوں کھاندی نہیں، یہ قبرانج کھوتے دابائیو تو مٹی کھا گئی ہے، تے جے نبی دے غلام ان قبر درود پڑھتے نماز پڑھتے قرآن دی تلاوت، اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ نعمان صدیقی صاحب آگے آ جائیں،
اللہ کہو گے تک چل سبحان اللہ حالی 12 منٹ میں اور لانے سبحان اللہ یہی تو آڈا سبحانہ تے تو آڈے تے لا دینے سبحان اللہ جیڑا بڑھڑا تاش کھیڑ دے وہ چوپ روے باقی سبحان اللہ سبحان اللہ جدے موبائل دے اندر کسی دی دھی بہن دا غلط نمبر ہے وہ بھی چوپ روے باقی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارے دے موبائل پا کے اچھا جیڑا بہناں دے وراثت دے حصے رڑے گیا ہے وہ بھی چوپ روے باقی سبحان اللہ سبحان اللہ چاستا ہونا یہ وہ دو حصے رڑ کی بیٹھے نہیں سبحان اللہ اچھا جیڑا رنہ دے آکھے لاکے ماما نو دھکے دیندہ ہے وہ بھی چوپ روے باقی اچھی آواز سبحان اللہ اللہ میں لانے دس تے بھی ان 15 لاواں گا جے تو اڈا یوسف جاگ رہے ہو خلیل اللہ پاک کو لائے ملک الموت جی کیویں تشریف لے آئے ہو جی روح لینی خلیل اللہ پاک نے فرمایا روح دا معاملہ بعد وچ کران گے پہلے اللہ کول پوچھ کے آ کدے یاری یار نو مار دے ارائیتا خلیل نہیں یمیتو خلیلا کبھی خلیل کو بھی خلیل مارتا ہے اللہ پاک فرمایا ملک الموت وانج میرے خلیل نو آکھ یار یار نو ماردہ تا نہیں پر یہ یار کوئی کارڈ یا پیغام گلے تا پھر یار ملاقات تو ان کا پانچتن پاک دنانیاں 5 حدیثاں پھر پڑھ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے جدوں میرا غلام قبر اچ پہنچ دے یاتیہ الملک یوتیہ المصحف یقرأ فی میرے غلام نو قبر اچ فرشتہ قرآن پیش کردہ میرا غلام قبر اچ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّدَاءِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ سرکار فرمان دیں کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو دل پلیت ہوئے میں محمد درود نال پاک ماشاءاللہ سبحان میں انہا شہزادیں دی کرامت سمجھنا تو میں لگ دام نا راول پنڈی جان باستے تو میں دم کدی اس مسیح تے جی میری تقریر ہو سی سونے نے کرائی چھٹی پہ چل سبحان اللہ کہو گے انہا وڈیاں کول آنا ہی ہے ساڑھے اعزاز کی اللہ پاک فرماندے محبوب دیاں اکھاں نے جو ویکھیا دل نے او دی تصدیق کی تصدیق کو کردہ ہے جنہوں علم ہو یہ مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام دا قلب اطہر رب دا پہلے دیدار کردہ رہتا جدوں اکھاں نے جا کے بلا حجاب بلا واسطہ دیدار کیتا پھر دل نے اکھاں دی تصدیق کی تھی کہ اے اوہ رب ہے جدہ میں دیدار کردہ رہ گیا آج ایک مولوی کہنے لگا وہ جی حضور زمین پر چلتے پھرتے تھے کھاتے پیتے تھے شادیاں بھی کیں اولاد بھی ہوئیں تو زمین پر چلتے تھے میں کہ میں تو سدھا جا بندہ میری گال دا جواب دے دے گال ہی ختم کرنے کے کی میں کہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک ایتھے بندہ پیدل چل سکتا اے فضا پھر آسمانہ تو اٹھتے پھر لا مکان میں کہ ایتھے پیدل چلیا جا سکتا اٹھتے تو بندہ پیدل نہیں چل سکتا تے معراج والی رات جتھے پیدل چلیا جا سکتا ہے اتھے سواری گلی سوں جتھے جگہ ہی کوئی نہیں اتھے آدھا ہے پیدل ادنو یا خیر البریہ رف رف رک گیا براق رک گیا سونے ان پیدل او مولویو لا مکان جتھے جگہ ہی کوئی نہیں اتھے سرکار نے پیر رکھیا کہ میں نے اے ہو سکتا اچھا ایک کوئی ملہ سن رہے ہے تو میں نمبر دسے ہے میں نے جواب دے میں
اگر حقیقت محمدیہ کو ممکن مانتے ہو تو ممکن دائرہ وجود میں کیسے؟ میں سمجھ نہیں آئی تو لا مکان تو اتے ہے دائرہ وجود، دائرے کا لفظ بھی محدود ہے، صرف سمجھان واسطے، اللہ لا محدود ہے، وہ دائرہ وجود ہے، سدرہ تو تھلے دائرہ امکان ہے۔ اگر ممکن تھی حقیقت محمدیہ تو ممکن دائرہ وجود میں کیسے؟ کسے مولوی کو جواب نہیں بنیا، اعلیٰ حضرت پاک نے صرف اشارہ دیتا، فرماندے نے واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ کئی سبحان اللہ کہن دن کئی چوپن بھائی گزارا تا ہو رہا ساڑھے کہن دی کیڑی نہ رب دا ذکر بھی گزارے ہیں تے رہ گیا اچھی آواز، بڑا جملہ دے رہے ہیں۔ فرمایا واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ سونے فرماندے نے پھر پڑھ تسی سبحان اللہ ہی پھر کہو۔ لیکن ایک سادی گل بڑی سادی ہے، تمہیں حضرت میں پتہ میں جانگلی مولویاں پیڑ دوں تے سادی گل تسی آج تک سانو تانے دیندے رہ گئے بھی فلانا مولوی رج کے مر گیا، کہندے رہے مولوی رج کے مر گیا ہے بھی ہے، آج تک کوئی مولوی بھکھا نہیں مریا، رج کے مرن تا مرن بھکھا نہیں مر۔ تے تساں ساری اولاد ادائیں دیتی ہم دے جی دے بھکھے پہ مر، کوئی دریائے سٹی کھلوتا ہی، کوئی چھری پھیری کھلوتا ہی اولاد نو، یہ ٹکر پورا نہیں ہوتا، کوئی خودکشی کر کے حرام دی موت مردہ پہ، کوئی کھانا دیاں گولیاں کوئی ٹیکے لوا کے پہ مردہ ہے، یہ ٹکر پورا نہیں ہوتا۔ چشتیہ دے یہ ساری اولاد ادائیں پہ دیں دے ہو جی دے بھکھے مردن، ایک تا ادھے ہی دی ہو جی دے راج کے مردن۔ واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ۔ چشتی میں کہ جی آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے، میری حکم کرو، یہ جڑی آیت آئی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو تو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو پھر حضور نے اللہ کو کیسے دیکھا؟ یہ تو تمہارا معراج ماننا ہی معاذ اللہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں کہ تو علامہ بنے قدم درک دا معنی ہوتا ہے کسی چیز نو احاطہ کر کے ویکھے۔ اللہ پاک فرماندا ہے لا تدرکہ الابصار، مینوں کوئی ایویں ویکھے کہ میں اودیاں اکھاں دے وچ محدود ہو جاواں، میں لا محدود ہاں، مینوں کوئی احاطہ کر کے نہیں ویکھ سکتا، گھیر کے مقید کر کے معاذ اللہ نہیں ویکھ سکتا کہ میں لا محدود ہاں۔ غزالی زمان پاک فرماندے ہیں اس آیت دے اندر حضور دا اور کمال ہے کہ رب دے جلویاں دی حد کوئی نہیں، نبی دی نظر دی بھی حد۔ اللہ 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 اللہ۔ علی رہن دن 5 منٹ میرے ایو سبحانہ تو بتا لے کہ سونے نے اختیار دے دیتا، جاگ رہے یہ علامے بنے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت پاک نے ایک شعر آکھیا وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان۔ مولوی پٹڑی تو اتر گئے، چشتی میں کہ جی یہ اعلیٰ حضرت کا شعر غلط ہے، میں کہ کیوں؟ کہ جی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، کہ جی لا مکان ہے تو مکین کوئی نہیں، جو مکین ہے تو لا مکان ہے۔ مکین ہوندہ ہے مکان ہے، جے لا مکان ہے مکان ہی کوئی نہیں تو مکین کیسے ہوئے؟ یا لا مکان نہ کہو، لا مکان کہتے ہو تو پھر مکین نہ کہو۔ میں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دی اردو سمجھ نہیں آئی،
پیچے پہنے ساڑے سونے. مکان دی تعریف فلسفیاں نے کیتی ہے بعد مجرد عن المادی، انہوں پھر خود باطل کر دیں. دوسری تعریف کر دیں کہ جسم حاوی کی سطح باطن جسم ماہوی کی سطح ظاہر سے مماس ہو جائے تو اس کو مکان کہتے ہیں. تسی جتے تشریف فرماؤ یہ تواڈا اس واسطے مکان بنیا کہ تواڈی جسم دی سطح باطن اس جسم دی سطح حاوی نال مماس ہو جائے. بس یہ ہو عرش دی جسم ماہوی دی سطح باطن تہائی جدہ سرکار نے قدم مبارک رکھے تلوے مبارک لگے جسم حاوی دی سطح باطن جسم ماہوی دی سطح ظاہر نال مماس ہو گئی مکان بن گیا وہی لا مکان کے مکان. چھوٹا مولوی بڑی گال کرے تو انہوں بھی شاباش دے گی. ایک جٹا نال گل کر رہے یہ سبحان ہے تو میں 15 منٹ دے پورا آدھا گھنٹہ نہ لایا اچھی آواز کلیجے ٹھر گئے. یہ صاحب عرس کراماتی تصرف ساڑھے کو بوتھے سوتے یہ چاشنی ہونا دی دیتی. بڑا عظیم جملہ دے رہے ہیں جو سبحان اللہ جی چشتی صاحب جی میں کہ جی وہ جی دیکھو نا جی آکسیجن کے بغیر بھی بلا زندگی ہوتی ہے کہ نہیں. پھر قبر میں آکسیجن کہاں سے آتا ہے؟ کیسے قبر میں آکسیجن ہوگا سانس لیں گے تو زندگی ہوگی. تسی کہندے اللہ والے قبریں میں کہ بڑے جواب چلو عالمہ کو پوچھ کے میں دے دینا میں تو جٹ دیا بندہ. اگر یہ زندگی واسطے آکسیجن ضروری ہے تو ککڑ دے بند انڈے دے اندر جڑا چوچا جیندا ہوندا ہے وہ آکسیجن مولوی دے گھروں لے وفتحوا له بابا الى الجنہ جنت والے پاسو دروازہ کھلتا ہے جنت تو ہواواں آندیاں. علامہ محمد حنیف صاحب علیہ رحمت جنت دی ہواواں دے اندر سا لے رہے ہیں. کیڑی آکسیجن دی گل کیڑا آکسیجن لئی پھرنا حیدر 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 نعرہ حیدری حیدری. 15 منٹ تک دے ہو بیٹھ دے ہو 15 منٹ الحمدللہ یا جزاکم اللہ سبحان اللہ. پرانی میری میں صدا بہار کہنے لگا جیتی میں کہ جی کہ قبر دے اتے جانا شرک میں کہ پھر وچ جانا شرک والی جگہ بناؤ ہی نہیں. 2 من لکڑیاں ایک مٹی دے تیل دی بوتل ثم اماتہ فاقبر. اللہ نے قبر دا ذکر بطور تمنن رسانن کیتا ہے. تو چنگا علامہ بنے جس چیز نو اللہ احسانن کہے تو اس جگہ تے جان نو شرک ہے نا. پھر قبر بناؤ ہی نہیں شرک والی جگہ بنا دے کیوں ہے قسم خدا دی قبر بنانا بھی حضور دی سنت ہے قبر تے جانا بھی. ایویں رولے پائی جانے 5 منٹ میں جٹا نال لانے پھر علماء نے چشتی میں کہ بات یہ حضرت علی پاک کو بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ قبریں مٹا دو. حدیث بھی بخاری کی ہے. مکہ گلے آئی اللہ دی قسم ہے بھیجیا بھی قبریں مٹان واسطے پر واضح لفظ ہیں نوبشت قبور المشرکین. پاک علی مشرکاں دیاں قبریں مٹاویں مومناں دیاں جی اپنے انو مشرک سمجھین دیو ساڈی پاروں میڑے پھیری آؤ ساڈے تے مومن نے. پھر کہنے لگا چشتی میں کہ جی وہ بات یہ ہے دیکھو نا مٹی لحد پر ہزاروں من مٹی اٹھتی ہے تو یہ نیکیاں دعائے خیر تلاوت نعت خوانی قرآن و حدیث کا بیان یہ دعا خیرات یہ کیسے قبر میں پہنچ جاتی ہیں. اوپر تو ہزاروں من مٹی پڑی ہے تے مٹی کو چیر کر یہ نیکیاں نیچے کیسے جاتی ہیں. میں کہ تو علامہ بنے قدر اے جڑا ڈورو لئی ود کراچی چو 1000 روپیہ اڑے ہے اے ڈھکو نہیں چیری گیا او دے تلے بینٹری پئی ہے اونوں چیری گیا او دے تلے سیم میں تیری سائنس دی طاقت بند موبائل دے بند سیم میں 1000 واڑ سکدی ہے گو گوئی تینوں قبر دی واری پیا پوندا جی. سبحان اللہ کہو گے تو آگے چل
اے جی قبروں پر غلاف چڑھاتے ہو کو قبروں والوں کو سردی لگتی ہے؟ تے میں آکھیا اے جو 3 کروڑ ریال دا خانے کعبے تے غلاف چڑھیا کھلوتا ہے کعبے نو سردی لگدی؟ کہندا جی وہ بیت اللہ ہے، میں کہ علامہ محمد حنیف ولی اللہ ہے۔ مولوی دے کوٹھے تے غلاف کیوں نہیں چڑھیا؟ یہ تو بھی کوٹھا، ہر کوٹھے تے غلاف نہیں چڑھیا، خانے کعبے تے چڑھیا، پتہ لگے عام کوٹھا نہیں بیت اللہ۔ ہر کتاب تے غلاف نہیں چڑھدا، عموماً قرآن شریف تے خصوصاً چڑھدا ہے، پتہ لگے عام کتاب نہیں کلام اللہ ہے۔ اسی بھی ولی دے قبر تے چادر چاہنے، عام قبر نہیں ولی اللہ دی قبر۔ نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ جیتے رہو چشتی صاحب۔ یہ جڑے آج بانگ نال صلاۃ نہیں پڑھن دیندے نا، انانیاں نانیاں دادیاں پرنانیاں جرداڈیاں اتنے تک خیرات نہ کرن دیندیاں جتنے تائیں 1.25 لاکھ درود نہ پڑھاویں۔ نانی تیری 1.25 لاکھ پڑھاوے، تو بانگ نال 3 واری نہ پڑھن دے، میں کو نانی دا حیا تا کرے۔ اے سمندری دے نال ایک علاقہ ہے 45 چک، میں اتنے گیا، میں حدیث پاک پڑھی، میں کہ اذان دے نال صلاۃ پڑھنی حدیث تو ثابت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لفظ مؤذن کہے تسی بھی کہو، ثم صلو علیہ ثم صلو علیہ الوسیلہ، اذان ختم ہوئے وسیلے والی دعا بعد وچ منگنی ہے، میری ذات تے درود و سلام۔ میں تقریر کر کے آ گیا، پیچھے پتریراں دا مولوی پہنچ گیا، وہ سارے کٹھے ہو کے آ گئے بد مذہب، کہنے لگے عالم صاحب تسی کہندے ہو صلاۃ پڑھن دی حدیث کوئی نہیں تے چشتی تے مسلم شریف باب الاذان جو حدیث پڑھ گیا، ایسی کوئی حدیث ہے اذان نال صلاۃ پڑھن دی؟ لگا ہاں حدیث تو ہے، تے اس آکے مڑ پڑھن دے، انہاں کہ پڑھن دے، کہنے لگا ہاں پڑھو صحیح پر درود ابراہیمی پڑھو، میں کہ جیڑا ہی پڑھو پڑھو تو صحیح بدعت تک کوئی ہندی ہے حدیث۔ جی آپ قرآن میں اذان کے ساتھ صلاۃ دکھا دیں، میں کہا دیر تیڑ بیڑ نہ کر، میں نو کہنا ہے قرآن اچ اذان نال صلاۃ دکھا، تو قرآن اچ اذان دکھا کیڑی آیت میں؟ بس جاندا مامی نہیں تہاڈا پیچ ویکھنے بیٹھا بس جی میں انہاں شہزادیاں دے والد گرامی نال وفا کیتی ہے، انہاں سونے نال بھی وفا کرو۔ حضرت صاحب دیاں دعاواں نال رب نے انہاں نوں نہ کوئی کمی دتی یا نہ دینی۔ میں پرسوں بھی آپ دی حق ہوئی تے آپ نو سلام عقیدت پیش کی، علماء دی اصلاح، نعت خانہ دی اصلاح، یہ الحمدللہ آپ دی جرت دا ثبوت ہے۔ الولد سر لے، آخری گل واز ختم، ہن تسی بٹھایا آپ ہن میں لانے 15 نہیں نہیں تسی زیادہ ناراض ہو تو میں تواڈے تے لا دینا۔ جیڑا بڈھڑا داڑھی منا کے اتے پھٹکڑی مل کے راتی نون دی کریم لکا کے مل کے سوندا ہے او چپ روے، باقی سبحان اللہ۔ بابا جی بہو منا لئیے، ہن قبر وچ لتاں نال بھی پھٹکڑی آن دے داڑھی ایمان دا لائسنس ہے، اگے ہورا ملن گیاں، جے داڑھی نہ ہوئی تے پھر ہورے بیٹھے ہو۔ اے نفت الیمن ہو گئی یا مقامات حریری اسے واسطے ہیں تاکہ ذہن دی تراوت ہو جائے، میں بھی وہی کوشش ہوتی ہے کہ ذہن دی تراوت ہو جائے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ وہی دے 3 طریقے، اللہ فرماندا میں بشرا نال کلام نہیں کردا، میری شان ہی نہیں کہ میں بشرا نال کلام کراں، ہاں اگر کراں گا وحیا یا خفیہ آواز، او من وراء حجاب یا پردے پیچھوں، جی میں درخت وچ کلیم اللہ پاک نال بولیا ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یا پھر قاصد بھیجاں گا، قسم خدا دی معراج والی رات بشر دے کلام دے 3 طریقاں چ کوئی طریقہ بھی نہ خفیہ آواز دیتی ہے، نہ پردے پیچھے ہوئے نہ قاصد بھیجا۔ جبریل نو آکھیا تو سدرت کھلو،
بلا حجاب دیدار بھی کرایا ہے بلا واسطہ سورت برات دیاں آخری ایتاں بھی محبوب دے دامن وچ پائیاں بشر نال کلام دے 3 طریقے نے چوتھا طریقہ کیوں آیا میں کی تو سمجھا چاہے کہ نال پھر میں جٹا نال مخاطب چشتی وہ حسین پاک نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا تھا یہ عقل تو نہیں مانتی میں کہ ہوگی تو مانے گی جی دیکھو سر انور کوفہ میں جست اطہر و اقدس کربلا میں تو سر بغیر دھڑ مبارک کے کیسے قرآن پڑھے میں کہ انہا علامیہ لکھا میں جواب دیں آپ پتہ فیتے بندے ہیں مقام خیبر تے یہودی عورت بے ایمان نے بکری دا گوشت بھون کے وچ زہر لائی حضور نے پیش کیتی ماذ اللہ سرکار شہید ہو جان گے قسم خدا دی حضور نے اس زہریلی بوٹی جدہ زبان نہ لائی وہ بوٹی بول اتھے بھنی ہوئیاں بوٹیاں بلین دیاں نہیں تے بندے نہیں پہ بلین بوٹی کہن دیا بھنی ہوئی سونے ہم مینوں نہ کھامی میرے اندر زہر رلے ہویا جی ملا جے زبان نہ لگن والیاں بھنی ہوئیاں بوٹیاں بول دیاں حسین نے تا 7 سالوں زبان چوسی ہونے جے تے قرآن ہی اللہ ہو 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 سبحان اللہ کہو گے تو میرا ضمیر مطمئن ہے سونے اندیاں دعاواں نال تواڈے دامن وچ کچھ پایا ایک شعر ہے حضرت پاک دا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے مولوی پھر پٹڑی تو اتر گئے چشتی ہے کہ جی وہاں تو اللہ رسول کی ملاقات ہو رہی ہے اور تمہارے حال حضرت کہتے ہیں جنم کے بچھڑے تو اللہ کے لیے جنم ثابت کیا جو تو کفرانہ اور شرکانہ شعر ہے میں کہوں تیرے واسطہ روگ نہیں حال حضرت پاک فرمان دیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ایک پردہ اٹھتا او دے پیچھے لکھاں پردے پھر ہر پردے چ لکھاں جلوے اگلا جملہ بڑا عجیب ہے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے استعارہ کیتا ہے کہ جدوں دا وصال و فراق بنے اے آپس وچ مل نہیں سکے کملی والیا تو تا معراج والی رات وصال تے فراق نو بھی ملا کے دکھا میں تو انو جھلک دے رہے ہیں اے اعلی حضرت اردو نہیں سمجھتے حدیثاں انہاں کتھے سمجھنیاں سونے نے لقمہ دیتا تو انو سمجھ آ جاوے کہ معراج والی رات وصال اور فراق کدے بھی جمع نہیں ہوئے کملی والے نے وصال اور فراق نو بھی ملا کے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے میرے خیال ہے ایک مثال قرآنی چو دے دیاں ایک حدیثی چو دے دیاں کہ قرآن و حدیث سنیاں نے سمجھ تو آڈا مور کو نہیں تو مجبوری بھی کوئی میں تقریباً 35 منٹ لاندہ ہونا تے 45 لائی بیٹھی میرا کورم پورا ہی نماز بھی پڑھنی ہے جویں شہزادہ صاحب فرما رہے ہیں صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب زیدہ مجدکم فرما گئے نماز دی پابندی آپ ہی پڑھنی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کرمالی نو ہی آکھنا اچھا جے گھروں ڈر دے رہو تو ایک گل میں کرا جے تسی گھر کر دے یہ ڈر دے تو میں نہیں کرا الحمدللہ ماشاءاللہ سونے فرمان تیری کری بیوی نو کہنے چشتی کہہ گیا ہے فجر دی نماز پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آٹا گن قرآن دی تلاوت کر کے ناشتہ پکا درود پاک پڑھ کے دسترخوان تے ناشتہ لا اولاد قدم نہ تمہیں چشتی کا نام بتا اور بیٹی نو کہنے کہ چشتی کہہ گیا بیٹی تیرا آئیڈیل کسے کنجری دا کردار نہیں تیرا آئیڈیل حضور دی بیٹی دا کردار
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صرف دو گل ہن مینوں آپ نوں چس آئی بیٹھی ہے جے موڈ کوئی نہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی کوئی. چشتی میں کہ جی وہ مرنے کے بعد تو میت کا نامہ مال بند ہو جاتا ہے تو پھر نیکیاں کیسے داخل ہو؟ نامہ مال تو سیل ہو جاتا ہے. میں کہ تینوں کہیں کہ میت دا نامہ مال سیل ہوتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح يدعو له علم ينتفع به صدقۃ جاریہ. تین چیزاں باقاعدہ وصال تو بعد بھی نامہ مال داخل. لیکن وقت بڑے عالم دا کام آپ بھی سیدھی گل جی نامہ مال سیل ہو جاتا ہے. میں کہ اگر مرن والے دی عملاں دی گتھلی بند ہو گئی ہے تو مولوی جی جنازہ جیندیاں دا پڑھ دے. کہنے لگا نہیں جی جنازہ تو مرنے کے بعد پڑھتے ہیں. مگر پیو تواڈے دی عملاں والی گتھلی تو بند ہو پئی ہے ہن کیڑی موری چ جنازے والی نہیں. علامہ جی جس سوراخ سے جنازے والی نیکی داخل ہو جائے گی اسی سوراخ سے یہ نامہ مال والی یہ نیکیاں عرس والی. آخری گل واقعی آخری کہ ایو سبحان اللہ تے جویں سونے نعت خان کہندے نے سیکنڈ لاسٹ شعر آخری تو پہلا. سبحان اللہ. انہاں دے علم دا ٹرانسفارمر ہے بڑا علامہ ہے علم سپلائی کرتا رہا بزوں میں خیش. علامہ محمد اسماعیل دہلوی انہیں لکھیا معاذ اللہ خدا چاہے تو بیک جنبش قلم کروڑوں محمد پیدا کر دے. ایک قلم دی حرکت نال اللہ کروڑا محمد بنا سکتا ہے. معاذ اللہ. سنیاں دا شعر علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت کھڑے ہوئے فرمان لگے تو کہ نہ کروڑا محمد بنا سکتا ہے ساڈا دعویٰ ہے رب دوسرا محمد بھی نہیں بناوے گا. انہیں کہا جی تسی قرآن شریف نہیں پڑھیا ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ ہر شے پہ قادر ہے. فرمایا آمنا و صدقنا پر مولانا شے کا معنی تو کرو شے کسے کہتے ہیں. ان گڈی سنگلیاں تو اگا ٹپ گئی ہے. شے کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا اجل موجود جو چیز موجود ہو وہ شے ہے. میں ہن دس اللہ اپنی شانہ نال موجود ہے جی حضور. فرمایا معدوم لا شے موجود شے جی بالکل. تے اللہ موجود ہے جی ادو تے شے دا اطلاق آوے گا ہاں جی چونکہ موجود ہے شے کہیں گے. میں ہن پڑھ اللہ ہر شے تے قادر ہے تے اللہ بھی تے ایک شے ہے 10 اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے. اگلے سال انشاءاللہ پھر آپ نے دلیل دیتی فرمان لگے بالفرض اللہ دوسرا محمد بناوے تو انہوں ختم نبوت دا تاج پواوے گا یا نہیں پواوے گا. اگر بالفرض دوسرا محمد بنا کے ختم نبوت دا تاج نہ پواوے تو وہ محمد نہیں. جے بالفرض دوسرا محمد بنا کے انہوں ختم نبوت دا تاج پواندا ہے ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ختم نبوت دا تاج انہیں محبوب نو پوایا ہے کسے اور نو پواوے قرآن جھوٹا ہوندا ہے. قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا رب کدے دوسرا محمد بنا دے. اللہ ہو 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 اللہ ہو. سنی کہندے ہیں ممتنع النظیر حضور کی نظیر ہی ممتنع. ایک شعر تے چھٹی شعر میں پڑھنے آن یہ سبحان اللہ دو پڑھ. ایک وہ شعر جڑا لوگ فرمائش نال پڑھتے سپیکر ہے سلطانی سے ابو ڈھڑے ہو گئے حضرات نے تو اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے. لحن داؤدی فیضان نال عطا ہے کلیجہ ٹھار دیں گے. میں پاٹا ڈول آسم رل کے پڑھ دیں
بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں او فیصلہ پنجا تے 12 دا ایو فیصلہ پنجا تے 12 دا فیصلہ پنجا تے 12 دا بن یار نبی یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں شک ہووی تے چل مدینے اللہ سبحان اللہ تہاڈا ارادہ نہ بنے میں تیار بیٹھا ایتھوں ہی بھیج دیو شک ہووی تے چل مدینے شک ہووی تے چل مدینے ایک سنجوک مزاراں دا بنی یار نبی دیاں یاراں یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں یار نبی دیاں یاراں تہاڈا موڈ ہے تو 5 منٹ اور لا دو قسم خدا دی مسجد وچ بیٹھا لوگ منتاں کردے ہیں بھائی ٹائم ودھا دے ایتھے مینوں آپ نوں چاس آئی بیٹھا تقریر ختم ہو گئی جی ہاں سبحان اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سنیاں دی دلیل دا اج تک ایک جواب نہیں دے سکتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ توجہ ہے مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس فرمایا سرکش گھوڑیاں دی طرح ایویں او پوچھل لاندے ایویں نہ کرو اسکنوا فی الصلاۃ نماز دے اندر سکون اختیار کرو اور سب نو پتہ ہے کہ قولی حدیث نو ترجیح ہوندی ہے فعلی حدیث جاگ رہے تقریر میری ختم ہو گئی میں ہن آپ چس لیں یہ تہاڈا موڈ بنے شبلی نعمانی نے بھی لکھے امیر المجاہدین بھی بیان فرماندے ہیں کہ محمود غزنوی نے عالمہ نو کیا مینوں خضر پاک دی زیارت کراؤ یہ مڑ عالم اپنے آپ کو چھپاندے اولیائی تحت قبائی لا یعرفون سوا یہ رحمت دے کمبل سارے عالم چپ ولی بھی موجود ہیں مجمع دے اخیر وچ ایک بڈھڑا کھڑا ہو گیا انہیں کہا اگر یہ عالم نہیں کراندے میں کراؤں بادشاہ نے کیا کوئی شرط کہ لگا دریا دے کنارے تے 6 مہینے وظیفہ پڑھ ہو سکتا تو ہی زیارت کرا کرتی کہ میں شانیاں چلاواں یا وظیفے پڑھ دے کیونکہ تواڈے کول ٹائم کو نہیں تے وظیفہ میں پڑھ دینا میرے گھر دا راشن تسی بھیج 6 مہینے دا راشن چلا گیا 6 مہینے بعد آ گیا کرا زیارت ہو سکتا جی ڈاٹی کراواں ہاں کوئی زبر زیر پیش اگا پیچھے ہو گئے وظیفہ الٹ ہو گیا 6 مہینے گال دیو 6 مہینے دا راشن سال بعد آ گیا کرا زیارت کے دی خضر پاک دی ہو سکتا کون خضر کئیاں زیارتاں بال پھکھے پہ مردیاں تو رعایا ٹھگی ہے میں تینوں ٹھگیا تو ٹھگے میں ٹھگاں لائی جیڑا قرضہ لائے کہ ماں دے 2 طرح پچا گیا او دا جنازہ ہی جائز نہیں یہ چپ ہو گئے ہو کو خیر تے ہے آپ نے بادشاہ نے وزیر کو پوچھا کی کریں جناب انہوں نے کہا چھری پھیر بابا وہ کہ تیر نال ہاتھ کر گیا بادشاہ نہ چھری پھیر ایک نورانی چہرہ والا بابا بیٹھا ہی کہنے لگا بادشاہ ٹھیک کہندا ہے چھری پھیر دوے وزیر کو پوچھا تو دس اس کہا چھری نہ پھیرو انہوں کتے دے کو سٹو وہ بابا کہندا ہے ٹھیک کہندا ایاز کو پوچھا تو دس اس کہا سونےو اگر وان دے دریا تو چڑی چونج پھاری لوے تے کیڑا فرق معاف کر دے بابا کہندا ہے ٹھیک ہے بادشاہ کے اورانگے نا وہ آدھا چھری پھیر تو آنا او ٹھیک ہے وہ آدھا کتے اندے کو سوٹ تو آنا او ٹھیک ہے او آخد ہے معاف کر تینوں ٹھیک ہے اسا کہا جی تینوں اپنی اصلیت تے گئے ناراض نہیں جنہیں کہا چھری پھیر ایک کسائی تے جنہیں کیا ہے کتے اندے کو سوٹ ایک کتے اندے لڑاکا ہے اے دے پیو دے دروازے تے آج ہی 5 کتے بتے کھلوتے تے ان پتہ نہیں لگا تو وزیر ٹھوک کڈیا کتے اندے لڑاکا ہی تائیں تا عالمہ نو بھوک دا رہ گیا اے یاد اے سید تے سید بدلا لیندے نہیں بادشاہ نے کیا یاد تم سید ہو جی حضور سید ہو 12 سال ہو گئے خدمت لے رہا ہوں آپ نے بتایا کیوں نہیں
انہیں ہاتھ جوڑے سونے ہو خادمہ کولو خدمت لئی دیئے ذاتاں پاتاں نہیں پوچھی دی پر اے نورانی چہرے والے بابے نے میرا پردہ فاش کیتا ہے کسے نو پتہ نہیں کہ میں سید ہاں میں دا پردہ فاش کر رہا اے ہو خضر پاک ہے رج کے زیارتاں کرو جے ہن تے سبحان اللہ الحمدللہ میں گھنٹے دے نیڑے چھک گیا تے تواڈے دامن وچ الحمدللہ میں کوشش کیتی ہے کچھ پاون دی تے ریڈیو والی پیٹی ٹیلی ویژن والی اگوں پئی ہوندی بولن والا پیچھے ٹیشن تے بیٹھے ہوندے نے بول لے ای نہ ستا وہ پیٹی آتے 30 40 70 ہزار روپیہ دین دیو نات خانہ تے کول خانی تے ٹر دین تے بیوی نو کہدا 100 روپیہ دے مولوی دا مرنا کڈنا تے میرے نات خانہ تو این سنیا جویں مترے پیران نو سنیا اے گڈی چھک لگیا دوندے جے چپ ہو تے تقریر میں دوبارہ مڈھو پیا شروع کر آپ 3 مصرے پڑھ دین پاک حسین دے نام دی ویل نہیں تو میں خود مجمع چ آ جاؤں